بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے طوفان نوح کے بعد دنیا کیسے آباد ہوئی۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودر پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 70 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ طوفان نوح گزر جانے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزر جانے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت امام عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق بن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا آغاز دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایات یہ کہ طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہ تھی، جبکہ دوسری روایت جو کہ کافی مسند ہے، طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بڑے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رکھیں کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا۔ ان 80 لوگوں کے وجود اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، سام، حام، شافت اور کنان۔ حضرت سام کی اولاد سفید رنگ کی اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی۔ حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی۔ تیسرے بیٹے حضرت یافسف کی اولاد سرخ ملائم پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنان تھا جو کہ طوفان نوح میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، چنانچہ یہ 180 افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب یہ جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف بھی ہجرت کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یاسف کو یورپ کا جدہ امجد کہا جاتا ہے۔ اس تاریخ
کی تقریباً تمام کتب میں بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں موجود اقوام ہے سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کی اور انہیں 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت حام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان نوح کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے ہیں۔ آئے دوستوں، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخی کتابوں میں متفقہ علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام ایلام، قطان، اسور، عاد، قطبہ، ارفد، نوت، کیب، یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوز، جتر، ہول اور حسن تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ کی قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوز کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یسرب سے ایک بستی آباد کی تھی جو ان کے نام کے مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ سے یسرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ارم کے علاوہ وہ صرف اسفد کی اولاد کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے۔ ارفخشد کے 2 بیٹے سلخ اور کیمورس تھے۔ کیمورس فارس کا جدہ امجد بنا۔ کیمورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دمان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشک کو فارس کی بادشاہوں کا جدہ امجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسفق کا وجود دوسرا بیٹا تھا سالخ، اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام آبر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہی آبر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو کہ حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فجل تھا اور دوسرے کا یکنان۔ فجل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جدہ امجد تھے، جبکہ یکتان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے اور انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام اکوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سندھ، کنان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سے سندھ کی اولاد نے سندھ، کنان کی اولاد نے کنان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جدہ امجد کہا جاتا ہے۔ ان کی بیٹوں کے نام بودمی، اناسی، لایاسمی، نفوسی، فطروس، کلسجویا، کفستری بیان کیے گئے ہیں۔ حام ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جدہ امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام پورب، دکن، نہروان اور بنگ تھے۔ بنگ بنگلول اور یورپ مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جدہ امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی۔ حضرت یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالتدریب ادریس، ترک، امبر، چین، مادی، ماجونج، یدان، تبل، مسک اور تیراس ہیں۔
چینی عوام حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد ہیں۔ ترقی ترکستان کی ریاستیں آباد کی۔ ملکس اور بابل توبل نے روس کو آباد کیا۔ ابھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا، اور کس طرح پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسان پیدا کر دیے۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، اور ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جدہ امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔